الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ادارے کے اساتذہ اکرام، علماء عظام، طلبہ عزیز اور طلبہ عزیز کے سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت اور باوقار مجلس میں میرا عنوان ہے اشہر حرم کسے کہا جاتا ہے، اشہر حرم کی فضیلت کیا ہے، اشہر حرم میں کیا اعمال کرنے چاہیے، اور زمانے جاہلیت میں بھی کیا لوگ ان مہینوں کا احترام اور اکرام کرتے تھے، اس کی کیا تفصیل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ سے چلی آتی رہی ہے، اس زمانے میں بھی چل رہی ہے اور قیامت تک بھی چلتے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فیاضیاں ہیں وہ بڑی عجیب طریقے کی رہی ہیں۔ ہم گناتے گنتے سوچتے بتاتے پڑھتے تھک جائیں گے، لیکن نہ وہ ساری نعمتیں وہ فیاضیاں ہمارے سامنے آ سکیں گی اور نہ ہم اس کی صحیح معنی میں قدر کر پا سکیں گے۔ تو اس لیے صاف سیدھی بات تو یہ ہے کہ میں اشہر حرم کی فضیلت آپ کے سامنے کیا ہی سمجھا سکتا ہوں، اور ہم اس کی فضیلت کو کیا ہی سمجھ سکتے ہیں جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم اور مکرم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضیوں میں سے ہم نے بارہا بیانات میں سنا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات یا جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ کی عادت رہی ہے کہ کسی نہ کسی کو اس پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک مقام دیا ہے۔ حضرت فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، انبیاء علیہم السلام میں ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دنوں میں جمعے کو وہ مقام حاصل ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت بھی رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں کائنات کو بنایا، جب کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، قرآن کریم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہی دنیا کے سال کے اعتبار سے 12 مہینے متعین فرمائے، جن کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، اور اس کا اختتام ذی الحجہ سے ہوتا ہے جو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ہی 12 مہینوں کا جیسے انتخاب فرمایا، اسی طرح ان 12 مہینوں میں کون سے مہینے اللہ کی نگاہ میں شان والے ہیں، محترم ہیں، باوقار ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اس کا بھی اللہ پاک نے اسی وقت انتخاب فرما دی۔ تو اسی وجہ سے جو بھی دور آیا، جو بھی زمانہ آیا، ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام ان مہینوں کی عظمت لوگوں کے سامنے بتاتے تھے، اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جو احکام اس زمانے میں تھے اس کی عظمت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تفصیل بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے محرم الحرام، اور دوسرا مہینہ ہے رجب المرجب، تیسرا مہینہ ہے
ذوالقعدہ یا ذی القعدہ، اور چوتھا مہینہ ہے ذوالحجہ یا ذی الحجہ۔ اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 مہینے اس میں مسلسل آتے ہیں، اسلامی اعتبار سے 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ ہے جو پورے مہینوں کے اعتبار سے درمیانی مقام رکھتا ہے، وہ ہے رجب المرجب۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ طرح کی فضیلت اور ایک مقدس اللہ پاک نے مہینوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے اس کو بنایا۔ تو یہ رہی تفصیل اشہر حرم کسے کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اشہر مہینوں کو کہا جاتا ہے اور حرم کہتے ہیں باوقار کو، محترم کو۔ تو اس کا ترجمہ ہے محترم مہینے کون سے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا 4 مہینے ہیں، ترتیب سے آنے والے 3 مہینے ہیں اور ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اشہر حرم کی فضیلت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ان عدت الشہور عند اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف وضاحت فرما دی کہ ہم نے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے ہم نے مقدس بنائے ہیں، فضیلت والے بنائے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کرنے کے کیا کام ہیں اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ بھئی جب یہ مہینے آ جائیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے، اللہ کی فرمانبرداریوں کے اعتبار سے، اعمال کرنے کے اعتبار سے اگر ہمارے اندر کمی رہی ہے تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، متوجہ ہو جانا چاہیے ان مہینوں کے آنے سے پہلے ہی کہ ہم ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب حاصل کرنا چاہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب شان رہی ہے اور امت محمدیہ کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا معاملہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بڑھتے دوسرے دن میں یا ہر بڑھتے دوسرے قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنے قریب کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اس کے لیے بہانے دیے ہیں، ایام دیے ہیں، اوقات دیے ہیں کہ بھئی بہانے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور جو امتیں صدیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب حاصل نہیں کر سکی وہ امت محمدیہ لمحوں میں حاصل کر سکتی۔ تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، بڑا متبرک دن ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک اللہ پاک نے تھوڑے وقفے کے بعد دیا، سب سے عظیم مہینہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے عطا فرمائے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے دے دیے کہ بھئی اس میں آپ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے لوٹنا چاہو لوٹ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اور سنت اور منشا یہی رہا ہے ان اوقات، ان لمحوں اور ان گھڑیوں کو دینے کے ذریعے سے کہ امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہونا چاہے ہو سکتی۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ ہر مہینے کی ایک الگ الگ تفصیل ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، اس میں ہونے والے عجیب کارنامے ہیں۔ محرم کے الگ واقعات آپ کو مل جائیں گے، محرم کی الگ فضیلت آپ کو مل جائے گی، رجب المرجب کی الگ فضیلت آپ کو مل جائے گی، اسی طرح ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کی الگ الگ فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن ایک غلط فہمی ہمیں یہ دور کرنی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان مہینوں کے ساتھ جو واقعات مختص ہیں، جیسے کہ رجب المرجب کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے میں نصیب ہوئی۔ تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن مہینے کے سلسلے میں اکثر لوگوں کا قول یہی ہے علماء کا کہ رجب المرجب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو لہذا ہم رجب المرجب کی فضیلت کو معراج سے جوڑ دیتے ہیں کہ معراج اس میں پیش آئی اس لیے گویا کہ وہ محترم ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا، لہذا ان واقعات کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔
اسی طرح ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اس کی الگ الگ تفصیلات ہے کہ اس میں حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، قربانی کے ایام آتے ہیں، ایام تشریق ہے، فلاں ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے گویا کہ ان مہینوں کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے پیدا ہونے کے بعد، ان واقعات کے پیش ہونے کے بعد انبیاء کے ذریعے سے بات کہلواتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک تو پہلے سے موجود ہے، جب سے اللہ پاک موجود ہے، جب تو کوئی مخلوق نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ہی جب یہ متعین فرما دیا کہ ان مہینوں کا محترم ہونا یہ میرے متعین کرنے کی وجہ سے ہے، تو لہذا کسی واقعے کو جوڑنے کے ذریعے سے ہم اس کے محترم ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات اور ہے کہ ان واقعات کا ان مہینوں میں پیش آ جانا ان واقعات کو مزید محترم بنا دیتا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی، جس زمانے میں ابھی آپ نے سنا ہے درس حدیث کے موقع پر کہ زمانے جاہلیت میں کفار کا رویہ بڑا عجیب رہا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس نہ ماننے کے باوجود بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو پہلے سے ہی محترم بنایا تھا، زمانے جاہلیت میں کفار بھی ان مہینوں کی بہت عظمت کرتے تھے، جنگ و جدال سے بیٹھ جاتے تھے. اسی وجہ سے ذوالقعدہ کہا جاتا ہے کہ ذوالقعدہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جانا. تو جیسے ہی ذی قعدہ کا مہینہ آ جاتا تھا تو وہ اپنے سارے لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، گناہ وغیرہ جتنا وہ دیگر دنوں میں کرتے تھے تو وہ ان دنوں میں کرنے سے باز رہ جاتے تھے. حتیٰ کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ کفار مکہ کے اگر اپنے والد کا کوئی قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا ان مہینوں میں تو وہ اپنے والد کے قاتل سے بھی کیا نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ باز رہ جاتے تھے. تو اتنی گویا کہ عظمت خود ان کے دلوں میں تھی. کس زمانے میں؟ جس زمانے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نافرمانیاں ان کے اندر بھری ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان مہینوں کی عظمت اور ان کا وقار ان کے دلوں میں موجود تھا. تو لہذا یہ چیز اب کی نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم نے اس میں ایسی ملاوٹیں کر دی، ایسے رسومات داخل کر دیے کہ ہم نے ان مہینوں میں سے بعض کو نحوست والا قرار دے دیا. حالانکہ سارے دن، سارے ایام، سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کسی بھی اعتبار سے نحوست موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہے. کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، لیکن فضیلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مقام بالکل گھٹ گیا ہے. تو لہذا دوسری غلط فہمی ہمیں یہ دور کرنا چاہیے کہ اعمال کی نحوست کا دار و مدار ہم نے جو مہینوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ جو خاص کیا ہے اس کو اپنے ذہنوں سے نکال کر اس کو اپنے اعمال سے جوڑنا چاہیے کہ آپ جب کبھی بھی غلط اعمال کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو لہذا آپ کے ساتھ اس موقع پر نحوست والا عمل جڑ جائے گا. اللہ نے آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. کرنا کیا ہے اس میں؟ اللہ نے کرنے کے کام نہیں بتائے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، نماز کی اور پابندی کرنا ہے، فلاں ہے. جتنے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کی اہمیت کو سمجھائی ہے، چاہے وہ حج کا موقع ہو، چاہے دیگر عبادتوں کا موقع ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز یہ رہا ہے کہ اللہ نے کرنے کے کام نہیں گنوائے بلکہ نہ کرنے والے کام گنوائے. حج کے موقع پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کیا نہیں کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے، فلا رفث ولا جدال ولا فسوق. تو لہذا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محترم مہینوں میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، اپنے آپ کو کاٹنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ننگے پیر چلانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصد ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو. حضرت امام جساس رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، احکام القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ فرمانبرداریاں کرے، عبادت کرے، نیکیاں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم رمضان کے متعلق کہتے ہیں. اور اسی طرح جو بندہ ان ایام میں، اشہر حرم میں، 4 مہینوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ گناہوں سے بچائے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی اسے توفیق عطا فرمائیں گے. لہذا پتہ چلا ان ایام میں اپنے آپ کو زیادہ نیکیوں میں
ڈالے نہ رکھنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانا اور اس طرح عمل نہ کر کے ان مہینوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ایک بہت عظیم گویا کہ نقصان ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اشہر حرم کی مزید معلومات حاصل کریں، اس کی تفصیلات حاصل کریں۔ ہر مہینے کی الگ الگ تفصیلیں جیسے آپ کو بتایا گیا، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اس کی مزید عجیب فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے اہم فضیلت تو ان 10 دنوں کی ہے جو کہ ذی الحجہ کے پہلے دن سے شروع ہو چکا ہے، بقیہ 2-4 دن بس باقی ہیں۔ آج 6 تاریخ ہے، بدھ کے دن 9 تاریخ آنے والی ہے اور جمعرات کے دن 10ویں تاریخ ہے۔ عرفہ کی ایک عجیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، گناہوں کے معافی کی فضیلت ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی ہے کہ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تکبیر تشریق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، قربانی والا عمل ہے، حج والا عمل ہے، بہت زیادہ تفصیلات جو ساری تفصیلات آپ کے سامنے بتائی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال اشہر حرم کا مطلب 4 مہینے ہیں اور اس کی فضیلت احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے، اور اس میں کرنے کے کام آپ کو بتائے گئے کہ بھئی سادہ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، اگر ہم ساری بات کا خلاصہ اگر ایک جملے میں اگر کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو دنیا سے دور ہو کر، اپنی زندگی کو دنیا سے دور ہو کر اور آخرت سے قریب ہو کر ہم گزارنے والے اس میں بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ دنوں میں بھی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔